اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے وہ ہے شرم و حیا۔ میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، روایت کرتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی جو خصلت ہے وہ حیا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر کی شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور ان میں جو حیا ہے یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اللہ ہمیں حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے۔ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں انسان کو لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، کوڑا کرکٹ جو ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، وہ آگ لوگ اکثر اس کو آگ لگا دیتے ہیں، وہ جل جاتی ہے، لیکن حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعوا فإن الحياء من الایمان۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں انسان کو لے جاتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ہمیشہ بلائی ہی لاتی ہے، ہمیشہ بلائی ہی لاتی ہے، خیر لاتی ہے۔ اور بے حیائی جو انسان شرمندہ بھی ہوتا ہے، ہر ٹائم رسوا بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں حیا کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ عن عمران قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء خیر کلہ۔ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ساری کی ساری خیر ہے، حیا کے اندر ساری خیر ہے، بے حیا کے اندر بے خیری ہے۔ اور عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما كان الفحش فی شیء الا شانہ وما كان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز سے بھی بے حیائی ہوتی ہے نا، جس چیز میں بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے وہ زینت عطا کرتی ہے، اس میں خوبصورت ہوتی ہے، وہ اچھی ہو جاتی ہے، پیاری ہو جاتی ہے، خوبصورتی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن بے حیائی جس چیز کے اندر ہوتی ہے نا تو وہ اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ اور آخری حدیث مبارکہ کے عن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم حیا نہ رہے نا، جب تم میں حیا نہ رہے پھر تو جو جی چاہے کرو، پھر جو جی چاہے کرو۔ ظاہری بات ہے کہ بے حیا انسان کے اندر پھر حیا نہیں ہوتی نا، تو وہ جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس میں وہ شرم محسوس نہیں کرتا۔ تو اللہ ہمیں حیا کرنے کی، شرم و حیا کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کے اندر آ جائے نا تو اس انسان کو وہ زینت دار بنا دیتا ہے، زینت اس کو عطا کر دیتا ہے، لیکن بے حیا جس میں بھی ہو وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ عیبدار بناتی۔ اللہ پاک ہمیں شرم و حیا کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اس پیغام کو شیئر بھی کرنا ہے اور تاکہ یہ اچھا پیغام دوسروں کو مل سکے اور آپ میرے ساتھ اس میں ثواب میں شریک ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔